پہلے تو ان یزیدیوں نے امام علی مقام کے تن پاک سے چادر کپڑے اتار لیے، پھر 20 گھوڑے کو تیار کیا، اور جو تن پاک زمین پر ہے سر لے گئے ہیں، اس جسم پر بھی 20 گھوڑے کو دوڑایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہڈی چور چور کر دی گئی ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ کا مطالعہ آپ کرتے ہوں گے، اتہاس کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا۔ پوری تاریخ انسانیت میں جب سے دنیا بنی ہے، ایسی دشمنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ سامنے والے کو قتل کر دینے کے بعد، اس کا سر تن اقدس سے جدا کر دینے کے بعد، اس کے سر کو گاؤں گاؤں محلے محلے پھرایا جائے، اور پھر اس کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے ہڈی بھی چور چور کر دی جائے، اس کے جسم کو زمین سے ملا دیا جائے۔ تاریخ میں ایسی دشمنی بھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ امام علی مقام کے شہادت کے بعد ان کے جسم کو چور چور کر دیا گیا ہے، خون اقدس زمین پر ریت میں بہہ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک کبوتر آیا ہے، اور پرندوں کے تو بہت سارے واقعات ہیں یہاں۔ ایک کبوتر آیا، امام علی مقام کے خون پاک میں اپنے پر کو ڈبویا اور وہاں سے اڑنا شروع کیا ہے۔ اڑتے اڑتے سیدھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا ہے۔ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے ارد گرد وہ کبوتر کبھی یہاں گھوم رہا ہے، کبھی رسول پاک کے روضے کے قریب جا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا، یہ کبوتر ہے جس کے پر پہ خون لگا ہوا ہے، جس کے پر خون سے رنگین ہوئے ہیں، مگر کسی کو معلوم نہیں ہوا واقعہ کیا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب خبر آئی ہے شہادت امام حسین کی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کبوتر قاصد بن کر کے آیا تھا، امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر کے آیا تھا۔ دوسرے طرف ایک کوا آیا ہے میدان کربلا میں، امام علی مقام شہید ہوئے ہیں۔ کوا نے اس ہور میں اپنے چونچ کو مارا ہے، اور پھر وہیں سے اڑنا شروع کیا ہے۔ اڑتے اڑتے سیدھے سیدہ صغرا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ان کے چھت پہ جا کے، دیوار پر جا کر کے کوے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا ہے کہ امام شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کون سیدہ صغرا ہے؟ یہ وہی امام حسین کی بیٹی ہے جن کو امام حسین نے بیماری کے سبب وہیں مدینے میں چھوڑ دیا تھا، جو وہیں تڑپتی رہی، لیکن امام حسین لے کر کے نہیں گئے تھے اپنے ساتھ۔ آج بھی وہ علی اصغر کا انتظار کر رہی ہے، آج بھی بھیا اکبر کا انتظار کر رہی ہے۔ علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اس نے سل رکھے ہیں، اور دن رات اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو امام کی بارگاہ میں دوران کربلا پہنچے ہیں اور امام کو خبر سنائی ہے کہ جب ہم روضہ رسول پر پہنچے تو دیکھتے روزانہ کوئی لڑکی ہے، کوئی بچی ہے جو باپردہ آتی تھی اور نانا کی بارگاہ میں آنسو بہاتی رہتی تھی، خوب رویا کرتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی، اپنے بھیا کو یاد کرتی۔ ان کا رونا دیکھ کر کے لوگ رو دیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر یہ کون لڑکی ہے۔ ایک دن اس نے جب میں کربلا آنے لگا تو ایک دن اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اے چچا جان، جب آپ کوفہ جا رہے ہو اور کربلا کے راستے سے جا رہے ہو، دیکھو میرے بابا بھی کوفہ گئے ہیں، میرا یہ پیغام لیتے جائیے گا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ وہ حسین کی بیٹی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پیچھے میں سیدہ صغرا ہمیشہ روتی ہی رہی ہے، ہمیشہ آہے ہی بھری ہے۔ آج صغرا کے دروازے پہ ایک کوا آیا ہے جس کے چونچ میں خون لگا ہوا ہے۔ کوا کہہ رہا ہے امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ سیدہ صغرا کہتی ہے کس امام کی بات کر رہا ہے تو؟ کوا کہہ رہا ہے میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جو صداقتوں کے امین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو میرے بابا حسین کی بات کر رہا ہے؟ تو کوے نے کہا ہاں میں اسی حسین کی بات کر رہا ہوں، میدان کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، میں اپنے چونچ میں ان کا خون لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد کوے کے پیر اور پر جم گئے، آگے کچھ نہ کہہ سکا، مگر سیدہ صغرا کی جو حالت ہوئی ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ صغرا ہے جہاں ان کا باپ بھی نہیں ہے، جہاں بھائی بھی نہیں ہے، جہاں بہن بھی نہیں ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں آسرا دے کر کے، ہم واپس آئیں گے بیٹا، گھبراؤ نہیں۔ سیدہ صغرا روتی جا رہی ہے اور ان کو اپنا گزرا ہوا دن یاد آ رہا ہے۔
ہے، وہ رات یاد آ رہی ہے جس رات میں بابا نے سفر کیا تھا، بیماری سے یہ چور ہے، بخار سے تپ رہی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ اچانک رات کی تاریکی میں جب آنکھ کھلتی ہے، دیکھ رہی پورے گھر میں چہل پہل کا ماحول ہے، سامان ٹھیک کیا جا رہا ہے، سامان باندھے جا رہے ہیں۔ آواز دیتی ہے، اے بابا جان، اے امی جان، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ راتوں رات آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سب سامان ٹھیک کر رہے ہیں، بابو منا اصغر کی جھولے بھی خالی ہے، اس کو بھی آپ نے گود میں لے لیا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آخر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ماں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر نہیں مانی ہے، دوسرے لوگوں نے سمجھایا ہے، نہیں مانتی ہے۔ آخر امام حسین کو بھیجا گیا، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ امام حسین کہہ رہے ہیں، اے بیٹی ہم سب مکے جا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں کوفہ جانا پڑ سکتا ہے، اے بیٹی تم صبر سے کام لو، لیکن بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے نا، باپ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اے بابا جس حال میں بھی ہو آپ مجھے لیتے چلے بابا، کس کے کرم کے بھروسے میں چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے اصغر کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، میں بھیا اکبر کے بغیر کیسے رہ سکوں گی، علی اصغر تو میرے بغیر چپ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ماں کی گودی میں بھی روتا ہے، مگر جیسے میں اپنے گود میں لیتی ہوں میرا بابو چپ ہو جاتا ہے۔ بابا جان مجھے لے کر کے چلیے۔ امام حسین سمجھاتے ہیں، میری بچی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹی بخار بہت تیز ہے، بیٹا تم یہی رہ جاؤ، ہمیں جانے دو، دیکھو ہمیں ابھی سے امتحان میں نہ ڈالو بیٹی۔ اب سیدہ سغرا کہتی جا رہی ہے، اے ابو جان مجھے لے کر کے تو چلے، آپ کا مصلا میں جھاڑ کر بچھایا کروں گی، اے ابو جان مجھے لے کر کے چلے، میں علی اصغر کو جھولا جھلایا کریں گے، علی اصغر کو گود میں کھلایا کروں گی۔ اے بابا جان اگر سواری نہیں ہے تو سغرا پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جانے کو بھی تیار ہے، پر بابا آپ میرے ساتھ لے چلے۔ امام نے کہا بیٹی تم چلنے لائق نہیں ہو، تم دوڑ کیسے سکو گی؟ حضرت سغرا اپنے بستر سے اٹھی ہے، اپنی تمام تر طاقت کو اکٹھے کر کے کہا بابا میں آپ کو دوڑ کر دکھا سکتی ہوں۔ سغرا جیسے دوڑنے کے لیے قدم بڑھائی ہے، ایک سے دو قدم آگے بڑھائی اور لڑکھڑا کے گر پڑی ہے۔ اس لڑائی میں سیدہ سغرا کی ہار ہو چکی تھی، امام علی مقام نے ان کو بستر پر لٹایا اور اس کے بعد الوداع کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ آج سیدہ سغرا کو اپنے بیتے دن یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی سیدہ سغرا پہ۔ مختصر یہ ہے کہ کوا نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسی دوران رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے پریشان ہوتے ہوئے خاک آلود ریشے مبارک کے ساتھ آنکھوں میں اشک ہے لوگوں نے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے عاشوراء کے دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، ریشے مبارک گرد آلود ہے اور زلف مبارک گرد آلود ہے، حضور بڑے پریشانی کی عالم میں ہے، بڑا مغموم چہرہ ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ کی حالت یہ ایسی کیوں ہے، چہرہ گرد آلود کیوں ہے؟ رسول عربی نے ارشاد فرمایا لوگوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، کربلا کی تپتی زمین میں میرا بیٹا مارا گیا، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے سب سے چہیتے شاگرد ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، آنکھوں سے اشک روا ہے، ہاتھ میں ایک شیشی ہے جو خون سے ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسی ہو گئی ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے اے عبداللہ ابن عباس لوگوں نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، یہ حسین اور اس کے جانثاروں کا خون ہے جو کربلا میں میں جمع کرتا رہا ہوں، اسے لے کر کے میں تیرے پاس آیا۔